subscribe and press the bell icon. سیاسی رہنماؤں کا ایک بہت بڑا گروپ انقلابی دور اور نئی قوم کے ابتدائی سالوں کے دوران سامنے آیا۔ مجموعی طور پر یہ لوگ بانی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ان ناموں میں تھامس جیفرسن، جان ایڈمز، بینجامن فرینکلن، الیگزینڈر ہیملٹن اور جیمز میڈیسن ہیں۔ اور اس گروپ کا سب سے زیادہ معزز اور تقریباً ان کے درمیان انقلاب کو کامیاب کرنے اور نئی قوم کو مستحکم کرنے والا نام جارج واشنگٹن تھا۔ وہ 22 فروری 1732 کو پیدا ہوئے اور ورجینیا کے ایک خاندان میں جن کا زراعت سے تعلق تھا۔ 1775 میں کانگریس نے انہیں بڑی فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ انہوں نے پورے 7 سال تک جنگ آزادی لڑی۔ اگرچہ کبھی کبھار اسٹریٹجسٹ کے طور پر واشنگٹن کے ریکارڈ پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے انقلابی جنگ میں ایک مٹھی بھر فوج کے ساتھ انتہائی اہم فتوحات حاصل کی۔ واشنگٹن کی کلیدی حکمت عملی اور بصیرت یہ تھی کہ آزادی کا زیادہ تر انحصار فوج کو میدان میں رکھنے پر کیا، کیونکہ بڑی لڑائیاں جیتنے پر کانگریس کی طرف سے مسلسل مالی اعانت کے فقدان کے باوجود وہ اپنے ہی افسران اور اندراج شدہ مردوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے تنازعات کے باوجود واشنگٹن نے نظم و ضبط اور ذاتی مہارت کے ہنرمند امتزاج کے ذریعے فوج کو ساتھ میں رکھا۔ انہوں نے ٹرینٹون اور پریٹسٹن میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان کی سب سے نمایاں فتوحات یارک ٹاؤن کی تھی، جس نے جنگ کا خاتمہ کیا۔ تاہم انقلابی جنگ میں واشنگٹن کی سب سے بڑی شراکت شہری قیادت کی اہمیت کا ان کو مستقل علم تھا۔ جب دوسرے فوجی رہنماؤں کو ایک زیادہ مؤثر مضبوط آدمی کی حیثیت سے سیاسی اقتدار کا محاصرہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کی لالچ میں آنا پڑا، تو واشنگٹن کا اس سے پہلے بہت احترام موجود تھا۔ سول اتھارٹی اور مارشل اتھارٹی کی برتری نے عوامی جمہوریت تجربے کو برقرار رکھا۔ 1798 میں جب فرانسیسی فوج کے نزدیک جنگ کا خطرہ تھا، تو ایک بار پھر صدر جان ایڈمز نے کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ ان کے سیاسی کیریئر کا آغاز 1759 میں ہوا، جب وہ ورجینیا کے ممبر منتخب ہوئے۔ ورجینیا کے ایک قابل مندوب کی حیثیت سے اس نے پہلی اور دوسری کانٹیننٹل کانگریس میں حصہ لیا۔ 1783 میں انقلابی جنگ کے اختتام پر واشنگٹن نے خوشی اپنی فوج کی کمان سے استعفیٰ دے دیا۔ عوامی خدمت سے تھوڑی مدت کے بعد وہ ایک بار پھر سن 1787 میں آئینی کنونشن میں ایک اولین رہنما بن گئے، جہاں انہوں نے پریزیڈنسنگ آفیسر منتخب کیا گیا۔ ایک بار واشنگٹن کسی حد تک تسلی سے رہائشی امیدوار ہونے پر راضی ہو گئے، اور 1789 کو انتخابات نے تقریباً یونیورسل سپورٹ آفاقی حمایت حاصل کر لی۔ سب جانتے تھے کہ وہ متحدہ ریاستوں کا پہلا صدر بننے کے لیے واضح انتخاب تھا۔ واشنگٹن کی یہ ساکھ کہ وہ عمل کے لحاظ سے بلا شبہ ایک سیاسی فلاسفر نہ تھا، لیکن وہ امریکی انقلاب کے اصولوں سے سرشار تھا۔ اس نے عوامی مسائل کا بہت غور سے مطالعہ کیا اور دوسروں سے مختلف نقطہ نظر سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے فیصلوں تک پہنچا۔ فیصلہ کرنے کے بعد وہ اکثر اپنے خیالات کو اہل قلم کے ساتھ اظہار خیال کرنے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ آئین کے تحت پہلی صدارتی انتظامیہ کی اہمیت کو بڑھانا مشکل ہے۔ آئین و وفاقی حکومت کے لیے ایک سنجیدہ ڈھانچے کا خاکہ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں کیسے اکٹھا ہوگا یہ واضح نہیں تھا۔ پہلے صدر کے ذریعے قائم کردہ مثال میں بہت بڑا ہوگا۔ واشنگٹن عام طور پر بڑی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھا۔ زیادہ تر حصے کے لیے انہوں نے اپنی مثال جاری رکھی، جو کنفیڈریشن کے آرٹیکل کے تحت قائم کی گئی۔ مثال کے طور پر اس نے حکومت کے 3 محکموں کو اپنے پاس لے لیا جو آئین سے پہلے موجود تھے، لیکن قوم پرست واشنگٹن نے ایک مضبوط مرکزی حکومت کی حمایت کی اور اس بات کو یقینی بنا دیا کہ مکمل قانون سازی کے عمل سے باضابطہ طور پر آزاد ہے۔ مثال کے طور پر واشنگٹن نے حکومت کے ہر اس عہدے کے لیے اپنا سربراہ مقرر کیا، جس سے قانون سازی صرف قبول یا مسترد کر سکتی تھی۔ واشنگٹن نے تینوں رہنماؤں کی نشاندہی کی: تھامس جیفرسن کو سیکرٹری آف اسٹیٹ، الیگزینڈر ہیملٹن کو خزانے کا اور جنگ ملٹری کے لیے ہنری نکسن کو ان کے مشیر کی ذاتی کابینہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ اس طرح اس نے ایگزیکٹو کے ڈومین کو واضح کیا۔ انہوں نے عزم کیا کہ صدر کی تقرریوں کے بارے میں
سینٹ کی منظوری کا اختیار انہیں عہدے سے ہٹانے تک نہیں بڑھایا گیا۔ انہوں نے خارجہ امور پر قابو پا لیا۔ معاہدے کی منظوری کے بعد ہی سینٹ کے کردار کو توسیع کرنے یا ان کو مسترد کرنے تک محدود کر دیا۔ اینگلو انگلش فرینچ وارز، انگریزی فرانسیسی جنگوں کے دوران واشنگٹن نے غیر جانبداری کو برقرار رکھا اور یہ ان کی فارن پالیسی کا حصہ تھا، اور اس طرح بین الاقوامی قوانین کو ایک قیمتی اصول دیا۔ ان کی مالی پالیسی نے ان کی حکومت کے وقار کو بڑھایا اور لوگوں کے ساتھ ہی امریکیوں اور سابقہ اختیارات کا اعتماد حاصل کر لیا۔ ڈونلڈ اے رچ نے اپنی کتاب امریکن بک میں لکھا ہے، اگرچہ وہ ایگزیکٹو برانچ کے سربراہ تھے لیکن وہ واشنگٹن نے بھی قانونی امور میں قیادت سنبھالی۔ کانگریس کو تحریری پیغامات میں واشنگٹن نے قوانین بنانے اور عمل کرنے پر زور دیا۔